لیکن اس کے علاوہ اور مواقع پر کہا جاتا تھا کہ بھئی اب تیاری ہے، نکلو، اور جتنے کافی لوگ دستیاب ہو جاتے تھے بس ٹھیک۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان کے کہ جو جہاد اور قتال کے لیے نکل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں وہ کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا لہٰذا ہماری ضرورت نہیں ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک اصل درجہ اور مقام ان کا ہے جو پہل کرتے ہیں، جو آگے بڑھ کر نکلتے ہیں اور جان کر نذرانہ پیش کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ان کے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، ایک وہ بیٹھ رہنے والے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، ان کو کہ جو جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ علی القاعدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے، بہت بڑا درجہ ہے وہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، باقی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک سے ہے بھلائی کا، اچھا وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، زیادہ کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو جنگ کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والے کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر عظیم جو ہے ان کا بڑھایا ہے۔ درجات من، یہ بہت درجات ہیں اللہ کی جانب سے جو ان کو ملیں گے۔ ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش ہے اور اس کی رحمت ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کی جان جب فرشتے قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں، ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پھر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، گویا اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ہجرت نہیں کی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتہ اجل پہنچ گیا جان نکالنے کے لیے۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے پوچھیں گے اس وقت کہ تم کس حال میں تھے بھائی، کیا معاملہ تھا تمہارا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے تھے، دبا لیے گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے زمین میں، ہم اس وجہ سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کر سکے، ہماری مجبوری تھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے کہ کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، اور چونکہ دارالکفر میں ہے، دارالاسلام میں نہیں ہے، تو اب اسلام پر عمل بھی نہیں ہو رہا، وہاں نمازیں جو ہیں کوئی مسجد کا نظام نہیں ہے یا کچھ اور ہے، پابندیاں ہیں، وہ ماحول نہیں ہے جو اسلام کا ہے، اور غیر اسلامی ماحول کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، کہیں اور نکل جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو عذرات لنگ تراش رہے ہیں، حقیقی عذر کوئی نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان کے جو واقعتاً مجبور ہوں، جن کے پاس چارہ نہ ہو اور وہ گھر گئے ہوں، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں، بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر نہ کر سکتے ہوں، بالکل مجبور اور بے کس اور لاچار ہوں، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ نکلنے کا راستہ بھی نہ جانتے ہوں کہ کہاں جائیں، کیسے نکلیں، یہ جس کا کوئی واقعی عذر ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا بڑے ٹھکانے اس کو ملیں گے اور بڑی کشادگی اور وسعت محسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا، جو اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکلا ہجرت کی خیال سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے وہ ہجرت کے لیے نکلا، ثم یدرک الموت، اور پھر اسے آ لیا موت نے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، ایسے شخص کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، اللہ کے ذمے ہے، یعنی اگرچہ ابھی وہ مدینہ نہیں پہنچا یا دارالاسلام میں نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی، لیکن اس کا اجر محفوظ ہے، پورا اجر اس کو مل جائے گا۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں نکلو سفر پر ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم نماز میں قصر کر لیا کرو، کمی کر دیا کرو۔ یہ قصر کا جو ہے وہ حکم یہاں پر آیا ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، کافروں کی طرف سے کسی تکلیف کا اندیشہ ہو، تو یہاں پر حکم اس صورت میں ہے، سفر پر نکلے اور کافروں کا اندیشہ ہے اور دشمن سے مڑ بھیڑ ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تو پھر راستے میں قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو عام کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر سفر کے لیے یہ رعایت ہے نماز قصر کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کو عام کو خاص اور خاص کو عام کر سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے سراحوں پر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی اگر آپ ان میں موجود ہوں اور آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یعنی آپ جماعت کروا رہے ہوں اور پیچھے مسلمان ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں پیچھے کھڑی ہو جائے، یعنی سب کے سب نہیں، دشمن کا اندیشہ ہے حملے کا، تو اب پوری فوج جو ہے وہ حالت نماز میں نہ ہو بلکہ دو حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ آپ کے ساتھ نیت باندھ لے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب سجدہ کر لیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، یعنی سجدہ کیا تو ایک رکعت پوری ہو گئی، اب ایک رکعت باقی ہے، نماز قصر ہے، فرض کیجئے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ تو ہو جائیں پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ آگے آ جائے، لم یصلوا، جس نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی، فلیصلوا معک، اور وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، یعنی وہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے کہ ایک جو ہے گروہ وہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی اس نے اور دوسرا جو ہے وہ محروم رہ جائے۔ اس کے لیے یہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حکم، ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو جماعتیں الگ الگ ہو جائیں، آدھے لوگ پہلے نماز پڑھ لیں، آدھے بعد میں پڑھ لیں۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کر لیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ جو ہے اپنے ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کسی طرح تم اگر غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے مال و اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ ایک دم تم پر حملہ آور ہو جائیں، ان کی تو بڑی خواہش ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں پریشانی ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو جاؤ، ان تضعوا اسلحتکم، پھر اس صورت میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہتھیار تم اتار سکتے ہو، وخذوا حذرکم، لیکن اپنی حفاظت کا سامان پھر بھی اپنے ساتھ رکھو۔ حفاظت کے سامان میں ڈھال ہے، زرہ ہے، خود ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رہیں گی۔ ہاں اس کے علاوہ جو اسلحہ اٹھایا ہوا تھا وہ آپ ایک طرف رکھ سکتے ہیں اگر بیمار ہے کوئی شخص یا کوئی اور عذر ہے اسے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، اور جب تم نماز پوری کر چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر رہنا چاہیے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ نماز کے بعد اب ذکر کا سلسلہ منقطع۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم حالت امن میں ہو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نماز قائم کرو، یعنی پوری شرائط اور آداب کے ساتھ اب نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر وقت کی پابندی اور وقت کے تعین کے ساتھ۔ یہ 5 وقت کی نماز، فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ سب تعین ہے، اور ان اوقات کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ شام کو اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لی،
بلکہ ان اوقات میں پڑھنا ضروری ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ